ناظرین، ایک بحری جہاز جو ہے وہ سمندر میں جا رہا تھا. اس میں بہت سا سامان لدا ہوا تھا، اور جو جن کا سامان تھا، تاجر لوگ تھے، وہ بھی اس میں سوار تھے. تو جہاز جا رہا تھا اپنی رفتار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا. تو سمندر میں کچھ طوفان اٹھا، جس سے خدشہ ہوا کہ چونکہ ہمارے جہاز میں سامان بہت زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس حادثے کا شکار ہو جائیں. تو میں آگے بڑھنے سے پہلے کہتا ہوں، میری جو چینل ہے ضمیر کی آواز، اس کو آپ سبسکرائب کریں. تو اس میں لوگوں نے خیال کیا کہ یہ جس کا سب سے زیادہ سامان ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں، اور اس نے بڑی لت و لال کی کہ نہیں، اس طرح نہیں، ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا سامان جو ہے آپ پھینک دیں تاکہ جہاز ہلکا ہو جائے اور یہ خطرہ جو ہے ٹل جائے. تو لوگوں نے، دوسروں نے اس کی بات نہ مانی، تو سب نے مل کے اس کا سامان بھی اور اس کو بھی سمندر میں ڈال دیا. وہ پھر اسی حالت میں بیچارہ جو ہے لہروں کے ساتھ جاتا ہوا کہیں جا کے اچھلتا کودتا کنارے پہ جا لگا. سامان تو اس کا ضائع ہو گیا. بہرحال اس کنارے پہ جا لگا، وہ دیکھا اس نے، وہاں پہنچا. آگے اس نے ادھر ادھر سے کوئی لکڑیاں اکٹھی کی، کوئی تھوڑا سا اپنی جگہ بنائی رہنے کے لیے، اور کوئی چولہا جلایا، کچھ چیز ادھر ادھر سے لے کے کھانے کے لیے سامان اپنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اب کچھ کر رہا تھا تو اسی میں یہ ہوا کہ اس نے چولہا جلایا، تو چولہا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بجھ گیا اور دھواں اٹھا. وہ بڑا پریشان ہوا، یا اللہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہے، وہاں سے آیا ہوں میں، اب ادھر ہے، یہ ہے وہ ہے، شکوہ اس طرح کا کر رہا تھا. حالانکہ دیکھنا، پھر اس نے آ کے کچھ تھوڑی دیر دیکھا کہ کشتی اس کی طرف آ رہی ہے. کشتی والے لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا یار وہ ہم نے آپ کا ادھر سے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، شاید ہم نے دیکھا کوئی ہے تو ہم ادھر آ گئے ہیں. تو اس نے کہا وہاں ایک بہت بڑا جہاز، بحری جہاز ہے، اس کا کافی سامان تھا، وہ ڈوب گیا، سارے لوگ غرق ہو گئے. تو اس نے کہ میں اسی میں سے تھا. اس نے اپنا قصہ سنایا. تو اس نے کہا کہ تمہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا ہے. پھر وہ شکوہ اس کا دور ہو گیا. پھر اس نے بہرحال وہ اگر وہ اس کی چولہا نہ بجھتا، دھواں نہ اٹھتا، تو کشتی والے نہ آتے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مصیبت میں سے ایسا رستہ نکالتا ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو بس یہ اس سے متعلق یہ ہے، جس کو اللہ رکھنا چاہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. انسان کی سمجھ میں نہیں آتا. انسان اپنے شکووں میں ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے، وہ شکووں کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے. ہمیں ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے.